خوش ہوتے ہیں۔ شب برات کتنی اہم اور نازک رات ہے۔ اس مبارک رات کو اہمیت کو سمجھنے کے لیے شب برات کی 5 خصوصیات انتہائی توجہ اور دل سے سنیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں سنوں گا بھی اور ان 5 باتوں پہ عمل کر کے آنے والی شب برات کو اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ امام راضی تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں شب برات کو اللہ نے 5 خصوصیات عطا کی ہے۔ پہلی خاصیت فرمایا اس مبارک رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اس رات کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ ہر حکمت والا کام تقسیم ہوتا ہے، یعنی 14 شعبان کو مغرب میں اعمال نامہ لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش، اور نیا اعمال نامہ جس میں لکھا ہوا ہے وہ فرشتوں کے حوالے، صحیفے کی صورت میں اللہ فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں اس اعمال نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سال اس کا انتقال ہوگا یا نہیں، اگر ہوگا تو کس حال میں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو یہ پورا سال کیسے گزارے گا۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے عرض کی۔ نمبر 2 فرمایا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روزی کتنی ملے گی، اور برکت والی ملے گی یا بے برکتی والی ملے گی۔ نمبر 3 اس سال یہ حج عمرہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس سال یہ میرے محبوب کے روزے پر جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 4 اس مبارک سال میں مسلمان پورے سال کی جو بھی اس کی زندگی کا طریقہ کار ہے وہ سب اس پہ لکھا ہوتا ہے، اور اللہ کریم وہی صحیفہ وہی اعمال نامہ اس مبارک رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت امام راضی فرماتے ہیں اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مبارک رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ کریم 100 رکعت نماز پڑھنے والے پر جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو 100 فرشتوں کو اللہ زمین پر بھیجتا ہے۔ کس کے لیے؟ یہ 100 رکعت نفل پڑھے۔ کس مبارک رات میں؟ شب برات میں۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ 100 فرشتے آ کر سب سے پہلے اسے گھیر لیتے ہیں۔ 30 فرشتے اسے آ کر بشارت دیتے ہیں کہ اے شب برات میں عبادت کرنے والے، تو نے شب برات میں عبادت کی اس لیے کہ تیرا رب تجھے جنت عطا کرے۔ ہم 30 فرشتے تجھے خوشخبری سناتے ہیں، اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ پھر اگلے 30 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شب برات میں عبادت کرنے والے، ہم بھی تجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں فرشتے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کو کہتے ہیں تو نے آج کی رات عبادت کی اس لیے تاکہ تو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہم تجھے بشارت دینے آئے ہیں، اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ 30 فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں اے انسان، تو آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے اس لیے تاکہ تیری دنیا اچھی ہو، آفات و بلیات سے بچا رہے، اور آج ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ اس برے دور کے اندر، فتنے فساد کے دور کے اندر میری زندگی کی جو سانسیں اللہ نے عطا کی ہے وہ اچھی گزر جائے۔ ان اچھی سانسوں کو اور اچھی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ شب برات میں عبادت کرنا ہے۔ آقا فرماتے 30 فرشتے آ کر اسے بشارت دیتے ہیں اے انسان، آج تو اس لیے عبادت کر رہا ہے تاکہ تیری زندگی اچھی گزر جائے، ہم تجھے بشارت دینے آئے ہیں، اللہ پورا سال تجھے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے گا۔ اور 10 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے یہ بشارت دیتے ہیں اے انسان، تو آج اس لیے عبادت کر رہا ہے تاکہ شیطان سے، نفس مکار سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، اسلام پر جیے، اسلام پر خاتمہ ہو، قبر جنت کا باغ بنی ہو، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی تیرے پاس ہو، جنت میں داخلے کی ٹکٹ بھی تیرے پاس ہو۔ اے انسان، تیری پہلی سیڑھی، پہلی منزل دنیا ہے۔ ہم 10 فرشتے تجھے بشارت دینے آئے ہیں کہ اب اس سال کیونکہ تو نے شب برات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اب پورا سال ہم شیطان اور نفس امارہ سے تیری حفاظت کرتے رہیں گے۔ تیسری خصوصیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی تیسری خصوصیت یہ ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ کی خاص رحمتیں
وہ رحمتیں جو انبیاء پر، اولیاء پر، صحابہ پر، شہداء پر، علماء، صدیقین، صالحین، اللہ کے نیک بندوں پر برستی رہتی ہیں، اللہ اس شب برات میں اپنی ان خاص رحمتوں کو مسلمانوں پر اس طرح برساتا ہے جس طرح اللہ رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے۔ جس طرح رحمت کی بارش میں آپ باہر جا کر کھڑے ہوں تو آپ سر سے پاؤں تک بھیگ جاتے ہیں، بارش میں نہا لیتا ہے انسان، اسی طرح شب برات میں بھی عبادت کرنے والا اور 100 رکعت نماز نفل پڑھنے والا اللہ کی رحمت کی بارش میں غسل کر لیتا ہے۔ نمبر 4، امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شب برات کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اس مبارک رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اے میرے محبوب کی امت، آج کی رات تو مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا، اور میرا سب سے بڑا انعام آج کی رات یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے تم سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ اور 5ویں اور آخری اس مبارک رات کی خصوصیت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ شب برات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منصب جو اللہ نے حضور کو عطا کیا، اس کی تکمیل، اس کو مکمل اللہ نے شب برات میں فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سال ایسا آیا، آقا علیہ السلام 13 شعبان کی مبارک رات کی، آج کا مسلمان دیکھیں شب برات غفلت میں گزار رہا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا خیال تھا، امت سے کتنی محبت تھی، امت سے کتنا پیار تھا۔ علماء کہتے ہیں ایک حدیث پاک کے مطابق ایک سال ایسا آیا 13 شعبان کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرِ اقدس سے باہر نکل کر مسجد نبی میں تشریف لائے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، کیا اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت بخش دے، میری امت کو جہنم سے آزادی عطا کر دے، میری امت کو جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ یہ نہیں یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ حضور پیدا ہوئے تب بھی یہی سوال کیا، میری امت مجھے دے دے۔ آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تب بھی میرے آقا نے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی مانگا، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور علماء نے کہا 13، 14، 15 شعبان کی ان 3 مبارک راتوں میں میرے آقا علیہ السلام نے پوری رات اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے ایک ہی سوال کیا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب حضور کی امت حضور کے حوالے کر دی جائے گی تو پھر میرے آقا جس کو چاہیں گے جنت عطا فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے میرے آقا دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کی مبارک آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ حضور جب فارغ ہوئے میں حضور کے قریب گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میں اپنے رب سے اپنی امت کو مانگ رہا تھا۔ مولا علی پر قربان عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی اللہ نے 13 شعبان کی مبارک رات میری تہائی یعنی امت کا تیسرا حصہ مجھے عطا فرما دیا۔ پیارے مصطفیٰ آپ کی امت کی 1/3 آپ کے حوالے ہے، آپ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں آپ دوزخ میں ڈلوا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بھی بس نہیں کی، 14 شعبان کی رات آئی، میرے آقا پھر حجرِ مقدس سے باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں آئے اور 14 شعبان کو اللہ کی عبادت کرتے رہے، ساری رات روتے رہے، آپ کے مبارک آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ جب حضور علیہ السلام فارغ ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کی بقیہ تہائی امت بھی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ شب برات کی رات آئی، آقا علیہ السلام نے پھر حجرِ مقدس سے باہر تشریف لا کر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، مسجد نبی میں روتے رہے، یہاں تک کہ مبارک آنسو سے مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے شب برات میں
پھر اللہ کی بارگاہ میں وہی سوال کیا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا اللہ کی طرف سے کیا جواب ملا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میرے رب نے میری ساری امت کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے مصطفیٰ پہلی رات تہائی امت آپ کے حوالے، دوسری رات تہائی امت آپ کے حوالے، اور شب برات میں ہم نے ساری امت کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ جس سے چاہیں اس سے راضی ہو جائیں، آپ جس کے بارے میں کہیں گے اشارہ کریں گے ہم اس کی بخشش فرما کر اسے جنت عطا فرما دیں گے، اور آپ جس سے ناراض ہوں گے، جس سے چہرے کو پھیر لیں گے یا رسول اللہ اے پیارے مصطفیٰ ہم اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ تمام روایتوں سے پتہ چلا یہ 5 باتیں وہ ہیں جو اللہ کریم نے اس مبارک رات شب برات کو عطا فرمائی ہے۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو اس مبارک رات کو جاگے، اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کریم اسے اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم شب برات کی یہ 5 خصوصیات بھی اس مسلمان کو عطا فرمائے گا۔ اب میں اور آپ ہم اپنے اوپر